سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. تیسری بات، اگر فعل ثلاثی مجرد میں متعدی ہو تو باب تفعیل یا افعال میں جانے سے ڈبل متعدی ہو جائے گا. مثلا کہتے ہیں درست اللغة العربیۃ. درس فعل متعدی ہے نا، تو فاعل ہے اس کا، اللغۃ مفعول بھی ہے، یہ اس کی نعت ہے. اب آپ کہتے ہیں درستک اللغۃ العربیۃ. اب درستو کیا ہے؟ یہ ڈبل ٹرانزٹیو ورب ہے، یہ دوہرا متعدی ہے. تو فاعل ہے، کا مفعول بھی ہے نمبر 1، اللغۃ مفعول بھی نمبر 2، العربیۃ اس کی نعت. آپ نے کیا کیا؟ ثلاثی مجرد میں فعل پہلے سے متعدی تھا ایک مفعول بھی کے ساتھ. جب آپ ثلاثی مزید میں گئے باب تفعیل میں تو اب درس جب آپ نے کیا تو یہ ڈبل متعدی ہو گیا، اس کو 2 مفعول بھی چاہیے تھے، کا اور اللغۃ 2 مفعول بھی ہو گئے. تو ہم نے دوسرا پوائنٹ یہ لکھا کہ اگر فعل ثلاثی مجرد میں پہلے سے ہی متعدی ہو تو ان ابواب میں جب آپ اس کو لے کر جائیں گے تو وہ دوہرا متعدی ہو جائے گا. ثلاثی مجرد میں جو ہے درس اس کو جو ہے لکھ تو سکتے ہیں نا، درس کا لغت عربیت. نہیں، کیسے لکھ سکتے ہیں؟ درستو میں نے پڑھی لغت عربیہ، درستو میں نے پڑھائی، ٹھیک ہے نا، میں نے پڑھا، آپ نے کیا پڑھا؟ اللغت العربیۃ، لغت عربیہ. اب آپ کہتے ہیں درستو کا، میں نے پڑھایا کس کو؟ کا تجھے، کیا چیز؟ اللغت. تو چینج آ جائے گی نا دونوں میں. فہم بلال الدرس، فہم سنگل ٹرانزٹیو ورب ہے، متعدی فعل ہے، بلال فاعل ہے، الدرس مفعول بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں افہم بلال حامدن الدرس. اب افہم کیا ہے؟ باب افعال آ گیا نا، ڈبل ٹرانزٹیو ورب، دوہرا متعدی ہے.
بلال فاعل، حامدن مفعول به نمبر 1، الدرس مفعول به نمبر 2. بلال انڈرسٹوڈ دا لیسن، بلال نے سبق سمجھا. لیکن افہم بلال، بلال نے سمجھایا کس کو؟ حامدن کیا چیز؟ الدرس. تو 2 مفعول بھی آ گئے. تو تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ کہا کہ فعل ثلاثی مجرد میں اگر پہلے سے ہی متعدی ہو تو ان ابواب میں جانے سے وہ دوہرا متعدی ہو جائے گا. ہم نے یہاں 2 باتیں کہی. ہم نے کہا جی فعل لازم مجرد تفعیل میں جائے گا تو متعدی ہو جائے گا. فعل لازم مجرد افعال میں جائے گا تو متعدی ہو جائے گا. نمبر 3 ہم نے کہا کہ ثلاثی مجرد سنگل متعدی تفعیل میں یا افعال میں جائے گا تو یہ دوہرا متعدی ہو جائے گا. نمبر 4 ارا جو ہے یہ بیسیکلی باب افعال سے ہے نا. یہ کثرت سے بولنے کی وجہ سے یوں ہو گیا. اصلاً یہ یوں تھا ارآ افعال. ارآ سے پھر مضارع بنے گا یوری، جو کہ اصلہ ی تھا اور پھر یورئی بنا، اور یورئی کثرت استعمال کی وجہ سے یوری بن گیا. اس سے جب آپ امر بنائیں گے تو وہ تری سے بنے گا. اور تری جو ہے ایکچولی یوں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی جیسے آپ نے کہا اخرجہ تھا نا، اخرجہ سے مضارع تھا یخرجو، تو آپ نے کہا تھا یخرجو جو ہے یہ اصل میں یؤخرجو ہے. یؤخرجو ہے تو اخرجو ہے. تو اخرجو ہے، تو یہاں سے جب آپ امر بناتے ہیں تو اس کو گراتے ہیں اور اس کو سکون دیتے ہیں تو یہ بنتا ہے اخرج. اس سے جب آپ امر بنائیں گے تو یہ گرے گا اور حرف و علت بھی گر جائے گا. تو یہ آئے گا ارے یہ فعل و امرن ہے. ارے شو وہ 3 لیٹر ہے، وہ 3 لیٹر ہے، وہ مجرد کا ہے. ہم تو مزید میں باب افعال میں چل رہے تھے. اس کو بھی 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. ارا یوری کو بھی آپ کہتے ہیں ارے نی حاضل کتاب یا اخی. جمع کیسے بنائیں گے؟ آپ کہیں گے جمع بنے گی ارونی حاضل کتاب یا اخوانو. ارونی حاضل کتاب یا مؤنث دیا گیا ارینی حاضل کتاب
یا اخوات، ارینی ھذا الکتاب یا اخوات، سوری یا اختی، سنگل ہے نا، اور جمع آئے گی ارینا نی ھذا الکتاب یا اخواتو، کیونکہ اس کا اپنا نون باقی رہتا ہے، مبنی ہے نا وہ، ارینا نی ھذا الکتاب یا اخوانو، یہ یا مفعول بہ نمبر 1 ہے، اور یہ ھذا مفعول بہ نمبر 2 ہے، ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے، یہ یا مفعول بہ نمبر 1، یہ 2، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2۔ اس پوائنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ ارا یوری سے امر جو ہے وہ ارے بنتا ہے، اور ارے کی جمع ہے ارو، اور اس کی مؤنث ہے اری، اور ارینی، ارینا، ارینا یہ جمع ہوگی اس کی جمع یہ، اس کی جمع یہ، اور ارا یوری کو 2 مفعول بہ درکار ہوتے ہیں۔ ایک چیز اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، میں ذرا دوبارہ اس کو پھر پھیلانے تو، فعل ثلاثی مجرد اگر لازم ہے تو تفعیل میں جا کر متعدی ہو جاتا ہے، اگر ثلاثی مجرد پہلے سے یعنی متعدی ہے تو تفعیل میں جا کر یہ دوہرا متعدی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، نزلہ سے نزلہ یہ لازم تھا تو یہ متعدی بن گیا، دراسہ سے دراسہ یہ پہلے سے متعدی تھا، یہ یہاں پہ دوہرا متعدی ہو گیا۔ یہ باب جو ہے باب تفعیل، اس میں مزید یعنی خواص میں ایک خاص کا اور اضافہ کر لیں کہ یہ التکسیر اور المبالغہ ان دونوں کو شو کرتا ہے، کسی کام کا ایکسٹینسولی ہونا یا انٹینسولی ہونا ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا تکسیر کیا ہے؟ یوں کہنا قتل المجرم رجلا، اور یوں کہنا کہ قتل المجرم اہل القریۃ، یعنی 2 کام ہو رہے ہیں،
جو ایکسٹینسو ایکشن ہے وہ کیا ہے اس میں؟ نمبر 1 اس میں ریپیٹیشن ہے، اور نمبر 2 یہ لارج اسکیل پہ ہے. پوری بستی کو مارنا، بستی والوں کو مارنا ظاہر ایک ہی دفعہ میں نہیں مارا جا سکتا نا، تو ریپیٹیشن بھی ہے اور اسکیل بڑے پیمانے پر، مسیکر ہے بڑے پیمانے پر. آپ کہتے ہیں فتحت الباب، فتح فعل ہے ثلاثی مجرد کا نا، اور متعدی ہے البابا اس کے ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں فتحت الابواب الفصول، فتحت ابواب الفصول، یعنی میں نے جتنے کمرے تھے سب کے سب دروازے کھول دیے. تو یہ کون سا ہے؟ یہ ایکسٹینسو فعل ہے آپ کا. آپ نے ریپیٹیشن کی اور بڑے پیمانے پر آپ نے دروازے کھولے، تو یہ ایکشن جو ہے یہ التکثیر کہلاتا ہے. ہاں یہ قتل لائے گا، یہ قتل المجرم اہل القریہ، اسی سے آپ کہتے ہیں اد الرجل مالہ. لیکن پھر آپ کہتے ہیں عدد الرجل مالہ. عد متعدی فعل ہے ماضی کا، الرجل فاعل، مالا مفعول بھی مضاف اور مضاف الیہ. عدد الرجل یہ کیا ہے؟ یہ باب تفعیل میں چلا گیا. الرجل فاعل، وہی مالا مفعول بھی مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب فرق کیا دونوں میں؟ فرق یہ کہ the man counted his money repeatedly. اس میں ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے مال میں. کہاں آتا ہے؟ سورہ حمزہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، بار بار گنتا ہے اس کو جو مال اس نے جمع کر رکھا ہے. تو وہ یہ والا ہے، ریپیٹیشن پائی جاتی ہے اس میں. یعنی ایکسٹینسو دو کام ہے، ریپیٹیشن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بڑے پیمانے پہ کام ہونا. یہ تو ہے ایکسٹینشن کرنا. انٹینسو ایکشن کیا ہے؟ کام ایک ہی دفعہ ہوگا، ریپیٹیشن نہیں ہوگی، لیکن ہوگا پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہوگا تو مبالغہ کہلائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں کسرت الکوبہ، اب میں کہتا ہوں کسرت الکوبہ، یہ متعدی مجرد میں تھا.
مفعول بھی، یہ بھی متعدی ہے باب تفعیل میں، تو فاعل اور یہ مفعول بھی۔ فرق کیا دونوں جملوں میں؟ اب میں نے کپ توڑا، میں نے کپ توڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سمیش، بالکل جسے ہم اپنی زبان میں پھیتے پھیتے کر دینا کسی چیز کی، دھجیاں پکھیر دینا اس کی، تو میں نے اس طریقے سے توڑا کہ اس کا کخ نہیں بچا نا، سب ختم ہو گیا، تو یہ کسرت الکوبہ کہلائے گا۔ قطعت الحبل، لیکن جب میں اسے کہتا ہوں قطعت الحبل، تو یہ بھی متعدی تھا، یہ بھی متعدی ہے، لیکن یہاں اس کے مطلب رسہ اگر 100 میٹر کا تھا تو میں نے میٹر میٹر کر کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو اس طرح ٹکڑے کیے اس کے مطلب کہ وہ بالکل فارغ ہو گیا۔ نوٹ کرنے والی چیز، نمبر آف آبجیکٹس یا ون آبجیکٹ، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں نمبر آف ٹائم کے ساتھ، نہیں آپ کرتے چلے گئے نا اس کو، ریپیٹیشن آتی گئی آپ کے کام میں۔ اور اس میں کیا ہے، ون آبجیکٹ فارو اینڈ وتھ فل فورس، یہ فرق ہے دونوں میں۔ نے کہا کہ فعل مجرد تفعیل میں جا کر تکسیر یا المبالغہ ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز، ایاک والکلاب، بیویئر آف ڈاگس، یہ جو ایاک اور پھر وا آتا ہے بعد میں، اس کو کہتے ہیں التخدیر، وارن کرنا، بیویئر کے معنی میں، وارننگ کے معنی میں۔ التخدیر جب آئے گا اور اس کے بعد جو واو آئے گا، واو کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوگا، ایاک والکلاب نہیں ہوگا، والکلابی نہیں ہوگا، والکلابہ ہوگا۔ تو ایاک یہ وارننگ، التخدیر مینز وارننگ، وارننگ والا ایاک جب بھی آئے گا اس کے بعد جب واو آئے گا تو اس واو کے بعد والا اسم منصوب ہوگا، اور یہ اسی طریقے سے آئے گا ہر ایک کے لیے نا، یعنی اپنے اپنے مخاطب کے حساب سے، ایاک ایاکم، ایاکی، ایاکن، واحد اور جمع دونوں کے لیے نا۔ اگر الکلاب ہوگا تو پھر یا نہیں آئے گا، اگر ان کی جمع ہوگی۔ ہاں جی، نہیں اس کا الکلابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، اب میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی بچ کے رہنا کتوں سے، تو میں کہوں گا ایاکم والکلاب، خاتون ہے اور آگے کہیں رستے میں کتا کھڑا ہوا تو میں اسے کہوں گا، تو میں کہوں گا ایاکی والکلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایاکم والحسد، فإن الحسد یأکل الحسنات کما
تأکل النار الحطب. ایاکم والحسد، سب سے حضور نے فرمایا ایاکم والحسد، بیویئر آف دا حسد. فإن الحسد، بیکاز دس حسد یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیسے؟ کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. الحسد اسم و انا، جملہ فعلیہ خبر و انا. یاکلو فعل مضارع، ہوا فاعل، اور الحسنات مفعول به. تاکلو النار فاعل، الحطب مفعول به.